اچھا آپ نے فرمایا کہ جب انصار مل جاتے ہیں تو تقیہ حرام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح. تو جب صدیق اکبر کی خلافت اور بیعت ہو چکی تھی تو اس وقت سیدنا حضرت عباس اور سیدنا حضرت ابو سفیان نے مولا علی شیر خدا کو بیعت کی پیشکش کی تھی، اور حضرت ابو سفیان نے کہا تھا کہ میں پیادوں سے اور سواروں سے مدینہ کو بھر دوں گا آپ کی حمایت میں، اور ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو مولا علی شیر خدا نے صحت کے ساتھ ثابت کرو، صحت کے ساتھ ثابت کرو. شیعہ کے نزدیک یہ حدیث حجت نہیں، شیعہ کے نزدیک وہ اگر سند ہے تو ثابت کرو. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 5 میں ہے نا؟ تو نہج البلاغہ میں کتنے خطبے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اسلام میں جو بنی امیہ ہیں، ابو سفیان اور معاویہ، یہ لوگ اسلام میں مکرہن داخل ہو گئے اور راضیان خارج ہو گئے، یعنی کبھی مسلمان ہی نہیں. حضرت امام مہدی نے پیدا ہونے سے اور آج تک اب آپ دیکھیں لوگوں، انہوں نے خطبہ نہیں پڑھا ہے، صرف اشارہ کیا ہے، تو انہوں نے استدلال کیا بھی نہیں. پڑھ لو، پھر استدلال کرو. پر یہ نہیں کہنا کہ ہم نے آپ کو استدلال نہیں کرنے دیا. استدلال کرو، خطبہ پڑھو. جی آپ کھولیں خطبہ نمبر 5 کھولیں. نہیں میں نہیں کھولتا، خود پڑھو. میں کیوں پڑھوں؟ جی میں تو پڑھ رہا ہوں نا، آپ بھی تو کھولیں یہاں. ہاں عربی پہلے پڑھو. عربی نہیں آتی نا مجھے، عربی تو اردو پڑھ رہا ہوں نا میں، اردو پڑھوں گا نا. اچھا اردو. جی عربی ضروری ہے آپ سے بات کرنے کے لیے؟ نہیں اس میں زیادہ ہوتا ہے نا انسان کو، وہ آپ سمجھیں گے، ترجمے میں غلطی بہت ہوتا ہے. آپ صحیح کر دینا، اگر ہم غلط پڑھیں تو آپ صحیح کر. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. حضرت ابو سفیان اور حضرت عباس بن عبد المطلب نے جب حضرت علی مرتضیٰ کی بیعت کرنی چاہیے کہ ہم آپ کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے، تو مولا علی نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں، فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے کو نکال کر لے جاؤ. یعنی جو مولا کائنات کی بیعت کر رہے ہیں، مولا علی ان کو فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے کو نکال کر لے جاؤ. اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا یہ ایک گدلا پانی ہے اور ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلا پکڑ لے گا. پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا. اب حضرت ابو سفیان اور حضرت عباس مولا علی کی بیعت کر رہے ہیں، اور مولا علی فرما رہے ہیں کہ پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا. یعنی مولا علی شیر خدا کیا یہ نہیں فرما رہے کہ یہ زمین اب جو ہے حضرت ابو صدیق کی ہے، اور آپ لوگ جو میری بیعت کر رہے ہیں یہ پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننا ہے. یعنی یہ خلافت صدیق اکبر کی ہے، اب میں اگر خلافت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو یہ دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے کے مترادف ہے. اگر مولا کائنات پہلے خلیفہ برحق ہوتے تو یہ زمین تو مولا علی کی ہوتی، خلافت تو مولا علی کی ہوتی. مولا علی کیسے فرما رہے ہیں کہ جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا. یہ نہ سمجھنا کہ علی بن ابی طالب موت کے ڈر سے ڈر گیا، اس لیے بیعت نہیں لے رہا. موت سے اتنا ہی مانوس ہوں جتنا بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے مانوس ہوتا ہے. یعنی مولا علی شیخ یہ تکیہ سے بات نہیں کر رہے. اس پر کوئی ارشاد فرمایا آپ؟ مولا علی فرمائے کہ پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا. اچھی بات ہے. دیکھیں ہمارے نزدیک جو ہے ہمارے مذہب کے متواترات میں، احادیث میں، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے نہج البلاغہ کے خطبات میں جو بات طے شدہ ہے، جس بات جو خطبہ آپ نے پڑھا ہے میں نے وہ دیکھا بھی، جو بات طے شدہ اس کی کوئی سند وغیرہ تو ہے نہیں. آپ کی خدمت میں جو بات طے شدہ ہے وہ یہ ہے کہ ابو سفیان کبھی بھی مسلمان نہیں ہوا، وہ ہمیشہ کافر ہی رہا. اس نے اسلام کا اظہار کیا جیسے عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول نے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك کا جواب دینا حضرت. وہی عرض کر رہا ہوں نا، اجازت دیں. کیا حضرت عباس بھی کافر تھے معاذ اللہ؟ ان کے ساتھ حضرت عباس اجازت دیں بھائی. آپ پوائنٹ جواب بھائی، آپ حضرت ابو سفیان کو کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور دو آدمی ہیں تو دونوں، بھائی میں دونوں کے متعلق بات کروں گا. یہ دیکھیں اگر میں جواب آپ دونوں کو کافر کہہ رہے ہیں، حضرت عباس بھی اور حضرت ابو سفیان. اجازت دیں. دونوں
جناب عباس کو نہیں کہا ہے، میں نے ابو سفیان کے متعلق بات کی ہے، میں جواب دوں گا. نہیں تو فتنہ تو دونوں پھیلا رہے ہیں نا آپ کے مطابق. او بھائی بات سنو ایک منٹ کے لیے، پہلی بات میری سن لیں. اگر پسند نہیں آیا اس وقت کہہ دیں، کامل ہونے دیں بات کو. یہاں پہ دو افراد ہیں، ایک ابو سفیان ہے، ایک ابو سفیان ہے، ایک عباس ہیں. اب آپ خاموش رہیے، میں بالکل غلط جواب دوں گا، بالکل باطل جواب. لیکن آپ سنیے پھر کہہ دیں کہ باطل ہے. بھائی میں نہیں کہتا میں صحیح جواب دے رہا ہوں، میں غلط جواب دوں گا. بھائی دوسری طرف جا رہے ہیں. او بھائی میری مرضی، میں جس طرف جاؤں، جس طرح جواب دوں میری مرضی ہے. اگر میں غلط کہہ دوں تو جواب دینے کے بعد آپ کہتے ہیں آپ کا جواب غلط ہے. اس طرح نہیں ہے کہ پھر شروع ہو گئے. ایسے نہیں کہہ سکتے آپ. بھائی آپ کو لاسٹ چانس دیتا ہوں، اس کے بعد میں کاٹ دوں گا فون. ایک دفعہ مزید میری بات کو آپ نے کاٹا، یہ نہایت بدتمیزی ہے، نہایت بدتمیزی ہے. مجھے جواب نہیں دینے دیتے. میں پہلے ابو سفیان کے متعلق بات کروں گا، پھر میں عباس کے متعلق بات کروں گا. پھر اگر میں نے غلط بات کی تو آپ کہہ دیں کہ آپ کا یہ جملہ غلط تھا. بھائی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اندازہ لگائیں گے. یہاں پہ پاگل نہیں بیٹھے، یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے پاس عقل ہے. اگر میں کوئی غلط بات کہتا ہوں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے غلط کی ہے. تو آپ کہہ دیں، ان کو بتائیں کہ ان کا یہ جملہ غلط ہے. لیکن مجھے کہنے تو میں کیا عرض کر رہا تھا، ہمارے مذہب کے متواترات میں خطبے میں یہ ہے، اس کی بغیر سند کے، کہ عباس اور ابو سفیان انہوں نے کیا کیا. عباس اور ابو سفیان لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وخاطبه العباس ابو سفیان ابن حرب ان تبايع له بالخلافہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اور عباس اور ابو سفیان نے ان سے پیشکش کی ہے کہ ان کے ساتھ خلافت کے لیے بیعت کریں، خلافت کے لیے بیعت کریں. یہ انہوں نے کہا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ مثلا میں 4000 سولجر لا دوں گا. یہ اس کتاب میں نہیں ہے، یہ نہج البلاغہ میں نہیں ہے. انہوں نے اپنے کسی اور مصدر سے انہوں نے اضافہ کیا ہے، محترم سوال کرنے والے شخص نے. اس میں نہیں، اس میں صرف یہ ہے کہ ابو سفیان ابن حرب نے پیشکش کی کہ ہم آپ کے لیے خلافت کے لیے بیعت کرتے ہیں. عباس اور یہ دو فرد، دو بوڑھے، ایک عباس بزرگ چچا ہیں اور ایک ہیں جو ہم سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً، اور ایک ابو سفیان ابن حرب، وہ بھی ایک بوڑھا آدمی. انہوں نے بیعت پیشکش کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو ثابت کریں ہمارے کتب سے، سند کے ساتھ، جو مسلمہ کتب ہیں ان سے ثابت کریں. پہلی بات یہ تو آپ نے ثابت ہی نہیں کیا، صرف نہج البلاغہ سے. نہج البلاغہ کے متعلق ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ شریف رضی نے بہت سارے ایسے باتیں لائی ہیں نہج البلاغہ میں جو انہوں نے مخالفین کے مصادر سے ہیں. ان کے کتب میں نے دکھا ایسے، اپنے کتب میں جناب شریف رضی نے ایسے احادیث لائے ہیں جو بالکل شیعہ مذہب کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ محدث نہیں تھے. بہرحال اب ابو سفیان جو ہمارے مذہب میں مسلمات میں سے کہ یہ کبھی مسلمان ہوا ہی نہیں تھا، جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کبھی مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن اسلام کا اظہار کیا تھا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد المنافقين والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. صلی اللہ علی نبینا وعلی عترتہ. جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں وہ شہادت دیتے ہیں کہ نشهد انک لرسول اللہ، شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی شہادت نہیں دے رہے، ان کا عقیدہ یہ نہیں. تو ابو سفیان کی یہ منزلت ہے، یہ ایک منافق آدمی تھا، دشمن تھا. اور بالخصوص کیونکہ اس کے بیٹے کو، اس کے خاندان کے ابو سفیان کا بیٹا، ہند کا بیٹا اور معاویہ کا بڑا بھائی اور ابو سفیان کا سسر اور اس کے بہت سارے خاندان، امیر المومنین علیہ السلام نے خود ان کو قتل کیے تھے بدر میں. میں آپ کو ایک خطبہ دکھاتا ہوں نہج البلاغہ کا. تو اس لیے یہ کبھی دوست نہیں ہو سکتا تھا، اور امیر المومنین علیہ السلام کو پتا ہے کہ یہ کبھی میرے ساتھ یہ مخلص نہیں ہوگا. یہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے نہج البلاغہ، نہج البلاغہ یہ شریفہ مقدسہ. نہج البلاغہ ترجمہ شرح نہج البلاغہ، چھاپ پرانا چھاپ ہے. اچھا، صفحہ نمبر 756 میں یہ ہے، یہ معاویہ کو خط ہے، خط نمبر 10 میں. یہاں پہ فرمایا بلی فَأَنَا أَبُو حَسَنٍ قَاتِلُ جَدِّكَ وَأَخَاكَ وَخَالِكَ وَأَخِيكَ. میں وہی ابو الحسن ہوں، میں وہی ابو الحسن ہوں. معاویہ سے فرما رہے ہیں میں وہی ابو الحسن ہوں سلام اللہ علیہما، جو تیرے جد کا، تیرے نانا کا قاتل ہے، وخالک اور تیرے ماموں کا قاتل ہے، اور تیرے بھائی کا قاتل ہے. شدخن بولتے ہیں کسی ایسی چیز کو توڑنا جو اندر سے وہ کوکڑا ہو، ایسی چیز جو اندر سے خالی ہو، یعنی ایسا مار دینا کہ وہ بالکل دو ٹکڑے ہو جائیں، نابود ہو جائے. میں نے اس طرح ان کو قتل کیا تھا، تیرے بھائی، تیرے نانا کو اور تیرے جد کو.
اچھا شاید خان یوم بدر جنگ بدر میں وذالک السیف معی وہی تلوار ابھی میرے پاس ہے وبذالک القلب القى عدوی اسی دل کے ساتھ اسی شجاعت کے ساتھ آج میں بھی دشمن کا اسی دل کے ساتھ سامنا کرتا ہوں وہی تلوار میرے ساتھ ما استبدلت دینا ولا استحدثت نبیا میں نے اپنی دین تغییر نہیں دیا یہ آپ کو پتہ ہے کہ ادب میں ایک بہت وسیع باب ہے تعریف یعنی کنایہ سے بات کرنا میں نے اپنی دین تبدیل نہیں کیا یعنی جنگ بدر میں تو نے اپنی اس وقت تو کافر تھا تو تم نے پھر اپنی دین تبدیل کیا ولا استحدثت نبیا میں نے اپنا نبی نہیں بنایا جدید وإني لعلى المنهاج الذي تركتموه طاعين ودخلتم فيه مكرمين یہ کلمات امیر المؤمنین علیہ السلام کی صریح ہے کہ معاویہ اور ابو سفیان ہمیشہ کافر تھے کبھی مسلمان ہوئے نہیں ملاحظہ کرو میں اسی راستے پر ہوں کہ جو تم نے اس کو شوق سے چھوڑ دیا ہے میں اسی دین اسلام پر ہوں جس کو تم نے شوق سے چھوڑ دیا ہے اور اس میں تم داخل ہو گئے تھے زبردستی اسی دین اسلام میں جس میں تم زبردستی داخل ہو گئے تھے اور شوق سے چھوڑ دیا میں بھی اسی دین پر ہوں یہ ہمارے نزدیک یہ تو مسلمات میں سے ہے کہ معاویہ کے بھی مسلمان نہیں ہوا ابو سفیان کے بھی مسلمان نہیں ہوا ان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام اسلام جاری کرتے تھے جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول جس کے شان میں سورہ منافقین نازل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے ان پہ مسلمانوں جیسے احکام جاری کرتے تھے لیکن وہ مسلمان کے بھی نہیں ہوئے تھے تو اگر آپ کے کتب میں یہ لکھا ہے یہ آپ کے مصادر میں سے کہ ابو سفیان نے پیشکش کی ہے بیعت کرنے کی تو اگر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیشکش کو شک کی نظر سے دیکھیں کہ یہ مخلص نہیں ہے یہ میں کبھی میرے ساتھ نہیں دے گا اور یہ کبھی میری مدد نہیں کر کیونکہ میں اس کے بیٹے کا قاتل ہوں میں اس کے باپ کا قاتل ہوں میں اس کے پورے خاندان کا قاتل تو میں یہ تو کبھی میرے ساتھ نہیں دے گا کیونکہ یہ کبھی رغبت سے مسلمان ہوا ہی نہیں ہے تو اگر اس کے پیشکش کو اس کے تجویز کو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سیریس نہ لیں اس کو ٹکرا دے تو اس میں کوئی تعجب کی بات ہی نہیں ہے لیکن یہ پیشکش کہ ابو سفیان نے ایسا پیشکش کیا ہمارے کو تو میں ہے ہی نہیں ہے یہ آپ کا جملہ اچھا دوسری بات جہاں تک حضرت عباس کا تعلق جناب عباس کا تعلق عباس ابن عبد المطلب جو چچا ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کے متعلق آپ کی خدمت میں یہ روایت دکھانا چاہتا ہوں یہ کافی شریف میں روزہ میں یہ روایت ملاحظہ فرمائیے کہ عباس کے متعلق کیا فرماتے ہیں یہ کتاب ہے کتاب الروضہ من الکافی ملاحظہ فرمائے الروضہ من الکافی جلد نمبر 8 چھاپ دار الکتب الاسلامیہ یہاں پر صفحہ نمبر 189 میں حدیث نمبر یہ ہے 216 کننا عند ابی جعفر علیہ السلام ہم حضرت امام باقر علوم النبی علیہ السلام کے پاس تھے ہمارے گفتگو چل رہی تھی اس کے بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا واقعات پیش آئے اور انہوں نے کس طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا اکیلے چھوڑ دیا لوگوں نے فقال رجل من القوم اصلحك الله فأين كان عز بني هاشم وما كانوا فيه من العدد ایک شخص نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے استفسار کیا کہ اس زمانے میں جب امیر المؤمنین علیہ السلام تنہا رہ گئے تھے تو بنی ہاشم کہاں تھے بنی ہاشم کی عدد زیادہ بنی ہاشم کی قوت زیادہ یہ لوگ کہاں تھے فقال ابو جعفر ومن كان بقي من بني ہاشم تو حضرت امام باقر علوم النبی علیہ السلام نے فرمایا بنی ہاشم میں تھے کون بچا تھا بنی ہاشم میں سے حقیقی بات بھی یہی ہے مختلف جنگوں میں دیکھیں بنی ہاشم میں سے کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا بنی ہاشم میں سے حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے مکے میں وفات ہو گئی ٹھیک ہے نا حضرت جعفر تیار تھے شہید ہو گئے اور کون تھے بھائی حضرت حمزہ تھے شہید ہو گئے امیر المؤمنین علیہ السلام تھے اور کسی نے بنی ہاشم میں سے ساتھ نہیں دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس کے علاوہ بنی ہاشم میں اور رجال بھی نہیں تھے عباس نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی ساتھ نہیں دیا تھا عباس کی کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہے اچھا بنی ہاشم کہاں تھے انما کان جعفر و حمزہ بنی ہاشم میں دو تھے شخصیتیں
جو مرد تھے، جنگوں کے مرد تھے، جو شجاع تھے، جو عظیم قدر تھی ان کی. ایک حمزہ تھا ابن عبد المطلب سلام اللہ علیہ، اور ایک جناب جعفر طیار سلام اللہ علیہ. یہ دونوں تو شہید ہو گئے تھے، یہ دونوں فمضیا، یہ دونوں شہید ہو گئے. وبقي معه رجلان ضعيفان ذليلان، اور یہ شہید ہو گئے تھے. بنی ہاشم میں صرف 2 مرد بچے تھے. بنی ہاشم میں ایک جو دونوں کمزور تھے، بوڑھے تھے اور دونوں اکیلے بھی تھے. ان کے اتنے نہیں تھے کہ صاحب اثر رسوخ ہوں لوگوں میں. وہ دونوں کون تھے؟ حدیث عہد بالاسلام، جو تازہ بھی انہوں نے اسلام قبول کیا. دوبارہ پڑھیے گا صاحب. ضعیفان ذلیلان حدیث عہد بالاسلام. ہاں، یہ دونوں کمزور تھے اور یہ دونوں کیا تھے؟ لوگوں میں تنہا تھے. ذلیل عربی زبان میں ذلہ یذل، تنہا کو بھی بولتے ہیں. اس طرح نہیں کہنا کہ کوئی گالی ہے. یہ دونوں کیا تھے؟ یہ دونوں لوگوں میں تنہا تھے. اس طرح نہیں تھے کہ صاحب جس طرح مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں نا، اس کے بڑے اثر رسوخ ہوتے ہیں، قبیلے کے سردار ہوتے ہیں. اس طرح نہیں تھے یہ لوگ. اور یہ لوگ ابھی یہ خود بھی کیا تھے؟ ان کا تازہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، کوئی اسلام میں پرانے بھی نہیں تھے. عباس بن واقع وكان من الطلقاء، اور یہ دونوں طلقاء فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے. اما والله لو ان حمزة وجعفرا كان بحضرتهما ما وصلا الى ما وصلا اليه. خدا کی قسم اگر جعفر طیار شہید نہ ہوتے، حمزہ شہید نہ ہوتے، یہ ہوتے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ، تو خدا کی قسم ابو بکر اور عمر اپنے مقاصد کو نہیں پہنچتے. ولو كان شاهديهما لأتلفا نفیسہما. اگر یہ دونوں حمزہ ابن عبد المطلب اور جعفر طیار زندہ ہوتے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ ہوتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، یہ اپنی جان کو قربان کر دیتے اور ابو بکر اور عمر اپنے مقصد تک نہیں پہنچتے. تو یہ ہے عباس کے متعلق ہمارا عقیدہ، ابو سفیان کے متعلق ہمارا عقیدہ آپ نے سن لیا. اب اعتراض کرنا ہے تو اعتراض کر لو. جی عابد صاحب. اچھا جی، بہت شکریہ. جی آپ پتہ نہیں ان کی روایت میں چل گئے، لمبی بحث ہو جائے گی نا یہاں اس طرح. تو ٹھیک ہے، آپ ریسرچ کر لیں، بعد میں ریسرچ کر لیں، کوئی بات نہیں. ابھی دلیل ابھی دیکھا بعد میں جی. اوکے ٹھیک ہے سر. آپ نے فرمایا کہ حضرت عباس کا کوئی کارنامہ نہیں تھا اور یہ دونوں ضعیفان ذلیلان میں تھے، وہ حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان. تو اب جب حضرت عباس کو عقیل ابن ابی طالب کی بات نہیں، ضعیفان ذلیلان یہ کون تھے؟ حضرت عباس اور عقیل ابن ابی طالب. اچھا ٹھیک. یہ دو بزرگ تھے. کی بات کی آپ نے. عقیل جو تھے، عقیل کی عمر کافی بڑا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام سے، بزرگ تھے، عمر رسیدہ تھے. عباس بھی بزرگ تھے، عمر رسیدہ تھے، اور یہ کوئی طاقتور جنگی شخصیتیں نہیں تھے. یہ بیچارے بزرگ جو بوڑھے ہوتے ہیں اس طرح کے بزرگ تھے قوم میں، ان کا کوئی اثر رسوخ نہیں تھا. جی